ڈاکٹر صاحب وہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی غریب آتا تھا تو فوراً اس کی بات سنی جاتی تھی کیونکہ وہ بات پہلے ہو رہی ہوتی تھی، پھر اس کا نفاذ ہونے جا رہا ہوتا تھا. کیا آپ کہیں گے؟ میں وہ جب یہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ چیزیں گھوم رہی تھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلے سوال بھی یہ مجھ سے کیا تھا کہ صحابہ کی زندگی کے اندر اور خلفاء راشدین کی زندگی کے اندر قانون کی بالادستی کی کیسے جھلک نظر آتی تھی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالتے ہیں تو آپ کا جو پہلا خطبہ ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے. آپ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ میں اس اہل نہیں ہوں لیکن میں بن گیا ہوں. اگر میں اللہ کے احکام کی اطاعت کر رہا ہوں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کر رہا تو میری اطاعت مت کرنا اور پھر مجھے سیدھا کر دینا، یعنی مجھے راہ راست آپ نے کہا کہ آپ کے جو کمزور ہیں میرے نزدیک زیادہ قوی ہیں کہ جب تک میں ان کمزوروں کا قویوں سے حق لے کر اس کو نہ دے دوں. تو گویا کہ یہ ریاست کے اصول متعین ہو رہے ہیں نا، یہ قانون کی بالادستی ہو رہی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے عامل مصر تھے عیاض بن غنم، عامل مصر، تو انہوں نے یعنی جو کپڑا پہننا شروع کیا باریک لطافت والا کپڑا پہنتے تھے، اور اپنے گھر کے اندر انہوں نے ایک دربان کھڑا کر دیا گھر کے باہر. تو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کسی بھی عامل اور جو حکومت کا ذمہ دار آدمی ہوگا اس کے گھر کے اوپر چوکیدار نہیں ہوگا، اس کے گھر کے سامنے ڈیوڑی نہیں بنے گی، لوگوں کو دروازے دہلیز تک پہنچتے ہوئے تکلیف نہ ہو، اوپن، اور شکایات سنیں، وہ متکبر نہیں ہوگا. یہ خصوصیات طے کی گئی تھیں. تو پتہ چلا کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں، گھر پہ دربان کھڑا ہے، احتساب ہو گیا، ان کو واپس بلایا گیا. واپس بلا کر ان کو پھر بکریاں دی گئیں کیونکہ ان کے باپ چرواہے تھے، تو ان کو بکریوں کا ریوڑ دیا گیا کہ جاؤ اور جا کے بکریاں چراؤ اور سیکھو، پھر جب تمہیں اوقات یاد آ جائے گی تو پھر اس کے اندر شامل ہو جانا آگے. گویا کہ قانون کی امپلیمنٹیشن اگر سب کے لیے برابر ہوگی. والی مصر، گورنر مصر، ان کے بیٹے نے کسی کی بے جا پٹائی لگا دی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ شکایت آتی ہے، آپ گورنر کو بھی بلاتے ہیں، اس کے بیٹے کو سامنے اس شخص کو بلاتے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہتے ہیں اس کی پٹائی لگاؤ جتنی اس نے تمہیں لگائی تھی باپ کے سامنے، تاکہ اس کے لیے یہ نشان عبرت بن جائے اور باقی لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے کہ قانون کی کیسے خلاف ورزی کی جا سکتی ہے اور اپنے اختیارات کا کیسے ناجائز استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے رویے تھے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنی وسیع سلطنت ہونے کے باوجود جب ایک بھیجا جاتا ہے کہ جائیں چیک کریں کہ یہ جس کی اتنا سلطنت کے اندر پھیلا ہوا روب ہے وہ بندہ کون ہے، وہ بادشاہ کون ہے. تو جب وہ پہنچتا ہے مسجد نبوی کے اندر پوچھتے پوچھتے جاتے ہیں تو وہاں جا کے پوچھتے ہیں آپ کا بادشاہ کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بادشاہ تو ہوتا نہیں ہے، امیر ہوتا ہے. تو ایک بندہ لے کر ان کو ساتھ جاتا ہے چیک کروانے کے لیے کہ وہ کہاں ہیں. تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عصا پاس رکھے ہوئے اور یہ ہاتھ نیچے اور اینٹ رکھی ہوئی ہے سر کے نیچے اور آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے جسم اطہر کا پسینہ وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی زمین کو گیلا کیا ہوا ہے. یہ وہ حکمران تھے کہ جن کی سلطنت اور جن کا روب دنیا کے اندر جاتا تھا. اس رویے کو اگر دیکھیں کہ کیسے ایلوبریٹ کیا جاتا ہے، تو ایک دفعہ فارس کے کسی بندے نے، اپنے سالار تھا وہ، اس نے مسلمانوں کے لشکر میں بندہ بھیجا کہ جاؤ جا کر چیک کرو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ کیسے ہیں. تو اس نے جو بات کی تھی نا وہ ہمارے لیے آج مشعل راہ ہے. انہوں نے جو واپس آ کے جواب دیا تھا وہ جواب یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم باللیل رہبان، کہ جب رات پڑتی ہے تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے عیسائیت کے اندر رہبان ہوتے ہیں، یعنی بالکل دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وَبِالنَّهَارِ فَرَسَانٌ، اور اگر دن کے وقت ان کو دیکھیں تو یہ شاہ سوار ہوتے ہیں اور میدان میں آگے آگے چل کر یہ اپنے دفاع کے لیے لڑتے ہیں. تو اگلا جو جملہ تھا کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی وَإِبْنُ مَلَكِهِمْ لَوْ زَنَا فَرْجَمُوهُ، اگر وہ زنا کرے گا تو اس کو رجم کر دیں گے، اور اگر وہ چوری کرے گا تو فَقْطَعُوهُ، اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. تو یہ وہ بنیادی اصول تھے کہ مسلمانوں کے اندر قانون کی ایسی امپلیمنٹیشن اور ایسے مساوات کے ساتھ کہ غیر اور دشمن بھی اس کا معترف تھا. شکر